سامنے کھڑے تینوں افراد نے کوئنٹن کو بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ وہ سیدھا ان کی طرف لپکے۔ کوئنٹن نے بھویں کر لی، اگرچہ اس کی شوخی اور بڑکیں اکثر قابل اعتماد نہیں ہوتی، مگر بطور مارشل آرٹسٹ اس کا وجدان درست تھا۔ وہ فوراً پروین اور ثالث کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ بدقسمتی سے سامنے والوں کی تعداد زیادہ تھی۔ اصل میں وہ اتنے مشکل نہیں تھے، مگر چونکہ کوئنٹن کو ایک ایک کر کے لڑنا پڑ رہا تھا، اس لیے حالات مشکل ہو گئے۔ ان کے مخالفین نے 2 کلاس سی کے ممبرز پروین اور ثالث کی طرف بھیجے، جبکہ ایک کلاس بی کا فائٹر کوئنٹن کے ساتھ جڑ گیا۔ ثالث کو بچے کو اٹھائے ہوئے تھا، اس لیے وہ حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ پروین ایک عورت تھی، اور وہ بھی پچھلے دن صرف اس لیے ہر بار کالی لگا سکی تھی کہ مخالفین نے اسے کمزور سمجھا تھا۔ اگر یہ دونوں کلاس سی کے لوگ پروین اور ثالث کو ہٹا دیتے اور پھر کلاس بی کے ساتھ مل جاتے تو تینوں مل کر کوئنٹن کے خلاف شاید جیت بھی سکتے تھے۔ اگرچہ کوئنٹن بھڑکے مارتا رہتا تھا، لیکن وہ بیوقوف نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ایان نے اسے اسمتھ فیملی کے انڈر گراؤنڈ فورسز سنبھالنے کے لیے منتخب کیا تھا۔ ایک لمحے میں سب کچھ سمجھتے ہوئے اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا، تم دونوں ذرا ٹکے رہنا، میں ابھی آ کر تمہاری مدد کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے پوری طاقت جھونک دی اور ایک موقع دیکھ کر اپنے سب سے خطرناک وار کے ساتھ مخالف کے گردن پر کاری ضرب لگائی۔ کلاس بی کا فائٹر بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ کوئنٹن نے جھوٹا وار دکھا کر ایک اور ضرب لگائی اور اپنے مخالف کو صرف 2 حرکتوں میں ہرا دیا۔ پھر وہ پلٹا تاکہ باقیوں کی مدد کرے۔ اسے لگا کہ آخر کار وہ اپنی طاقت دکھا پائے گا، مگر جو منظر اس نے دیکھا، کلاس سی کے دونوں فائٹر جو پروین اور ثالث کی طرف بڑھے تھے، وہ رنگ کے باہر ڈھیر ہو چکے تھے۔ کوئنٹن وہ ہکا بکا رہ گیا اور بے یقینی سے بولا، یہ کیا ہوا؟ بھلا اور کیا ہونا تھا؟ پروین اور ثالث نے ایک پنچ اور ایک کک کے ساتھ ان دونوں کو اڑایا تھا۔ سارا میدان لمحہ بھر کے لیے ساکت ہو گیا۔ پھر ایم سی کی آواز گونجی، ٹیم دنیا کے تیسرے نمبر کی جیت گئی۔ تماشائیوں نے زوردار نعروں اور تالیاں بجا کر خوشی کا اظہار کیا۔ کوئنٹن گنگسا پروین اور ثالث کے ساتھ رنگ سے باہر نکلا، مگر جیسے ہی وہ باہر آئے، لوگ ہر طرف سے ان کی طرف دوڑ پڑے۔ اسمتھن! کسی نے اس کا نام پکارا۔ کوئنٹن نے کھانس کر کمر سیدھی کی اور پیچھے مڑا۔ وہاں ایک خوبصورت سی بچی کھڑی تھی جو جھجکتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ کوئنٹن نے سوچا کہ یہ یقیناً کوئی مداح ہے جو اسے محبت کا اظہار کرنا چاہتی ہے۔ وہ نرمی سے بولا، کیا بات ہے؟ بچی نے سر اٹھایا اور کہا، کیا آپ ذرا ایک طرف ہو سکتے ہیں؟ میں نمبر 028 اور نمبر 820 کے خاندان کی تصویر لینا چاہتی ہوں، لیکن آپ درمیان میں کھڑے ہیں۔ کوئنٹن! اس نے پلٹ کر پروین اور ثالث کو دیکھا۔ دونوں کو مداحوں نے گھیر رکھا تھا اور ان کی مقبولیت کسی طرح بگ برادر اور بگ سسٹر سے کم نہ تھی۔ کتنی بد نصیبی! اس نے تو سوچا تھا کہ 2 کمزور ساتھیوں کے ساتھ مل کر خود کو نمایاں کرے گا، لیکن ساری شہرت تو انہوں نے چھین لی تھی۔ کوئنٹن نے گہرا سانس لیا اور سرد لہجے میں کہا، نہیں، یہ ممکن نہیں۔ یہ کہہ کر وہ پروین اور ثالث کے ساتھ جا ملا۔ وہ کوئنٹن اسمتھ تھا جس پر یہ ٹیم انحصار کرتی تھی، ورنہ کیا یہ لوگ تیسرے نمبر تک ہی پہنچ سکتے تھے؟ کیا ان جاہل مداحوں کو معلوم نہیں کہ اصل طاقتور کون ہے؟ اس دن وہ بالکل نہیں ہٹے گا۔ مداحوں نے اسے ہٹائے بغیر ہی زور و شور سے تصویریں کھینچنی شروع کر دی۔ تب جا کر کوئنٹن کے دل کو کچھ سکون ملا۔ تینوں آرام کے حصے میں پہنچے۔ اگلے میچ کا انتظار کرتے ہوئے کوئنٹن نے چپکے سے فون نکالا اور ٹورنامنٹ کے خفیہ فارم پر لاگ ان ہوا۔
یہ ویب سائٹ صرف شریک ہونے والوں کو ہی معلوم تھی۔ ایک پوسٹ نے اس کی تصویر کھینچ لی۔ وہ سمجھا کہ لوگ اس کی تعریفیں کر رہے ہوں گے، لیکن جیسے ہی صفحہ کھلا، تصویر میں جہاں پروین اور ثالث کے درمیان کھڑا تھا، اسے فوٹو شاپ سے غائب کر دیا گیا تھا۔ پروین نے سلور ماسک اور سرخ کپڑے پہنے تھے۔ ثالث نے سیاہ ماسک اور مکمل سیاہ لباس پہنا تھا۔ اس کی باہوں میں ایک ننھی بچی سفید پرنسس ڈریس میں سلور ماسک کے ساتھ بیٹھی تھی۔ وہ بالکل ایک خاندان لگ رہے تھے۔ کمنٹس میں لکھا تھا، ٹیم دنیا کی تیسرے نمبر کی واقعی بہت مضبوط ہے۔ ون پنچ بیوٹی نے پھر ایک ہی موقع سے جیت لیا۔ کیا وہ صرف ایک ہی بار جانتی ہے؟ اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ بگ بردر ساتھ والے کمرے میں آرام کر رہا ہے، تو میں یہی سمجھتا کہ بچی کو اٹھائے کھڑا آدمی بگ بردر ہی ہے۔ کسی نے پوچھا، کیا ایک ٹیم میں 3 لوگ نہیں ہوتے؟ یہ ٹیم تو فیملی لگ رہی ہے۔ کسی نے جواب دیا، نہیں، تیسرا بندہ اسمتھن ہے، لیکن وہ اتنا اہم نہیں۔ تمہارا دھیان غلط طرف ہے۔ کوئنٹن، وہ اہم نہیں۔ کوئنٹن نے غصے میں فون بند کر دیا۔ پھر اچانک ثالث سے کہا، کیوں نہ اگلے میچ میں بچی کو میں اٹھا لوں، کیونکہ بچی کو اٹھانے سے تو شہرت مل رہی تھی۔ یہ سوچنے کی اسے پہلے کیوں نہ سوچی۔ ثالث نے بھویں اٹھائی اور بچی اس کے حوالے کر دی۔ ضرور۔ یوں اگلے میچ میں کوئنٹن سب سے آگے بچی کو اٹھائے داخل ہوا، جبکہ پروین اور ثالث پیچھے آرام سے چل رہے تھے۔ واقعی زیادہ لوگ اب اسے دیکھ رہے تھے۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری ہی تھی کہ ادھر سے آوازیں آئیں، اس پر اسمتھن بچی کو کیوں اٹھائے ہوئے ہے؟ شاید بچی کو اٹھانے سے نمبر 820 کو ہاتھ کھلے رکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ہاں، اور دیکھنے میں لگ رہا ہے جیسے اسمتھن ان دونوں کا باڈی گارڈ ہے۔ وہ تو بالکل ٹور کے موڈ میں ہے، جیسے لڑائی کے لیے نہیں بلکہ خریداری کو آئے ہیں۔ کوئنٹن، کیا اب بچی واپس کرنا دیر ہو گئی ہے؟ اس کے ہونٹ پھڑکنے لگے۔ پھر کئی لوگ بات کرنے لگے، ان کی ٹیم کا نام دنیا کی تیسرے نمبر کی کیوں ہے؟ شاید بگ بردر اور بگ سسٹر کو خراج تحسین دینے کے لیے۔ لگتا ہے ان کا مقصد تیسری پوزیشن لینا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ تیسرے نمبر پر کون آئے گا، نمبر 820 یا نمبر 028؟ کوئنٹن، تیسرے نمبر پر تو وہ خود آئے گا۔ بگ بردر اور بگ سسٹر کے علاوہ نیو یارک میں کوئی اسے نہیں ہرا سکتا تھا۔ یہ سب ناقابل برداشت تھا۔ اسی سے بچے کوئنٹن نے بھرپور طاقت لگائی اور پروین کے ساتھ مل کر مخالفین کو شکست دے دی۔ اس دن ان کے سارے میچ جیت گئے۔ پروین کے پچھلے دن کی 2 جیتوں کے ساتھ اب صرف ایک اور میچ جیتنا تھا اور وہ کلاس بی میں پہنچ جاتے۔ پروین نے اسٹریچنگ کی۔ وہ جانے ہی والی تھی کہ کسی نے زور سے کہا، بگ سسٹر میدان میں اترنے والی ہے۔ بڑی بہن؟ پروین رکی اور ثالث کی طرف دیکھا۔ پھر دونوں اس رنگ کی طرف گئے جہاں بڑی بہن کا مقابلہ ہونا تھا۔ کوئنٹن پہلے ہی وہاں موجود تھا۔ جیسے ہی اس نے دونوں کو دیکھا تو آہستہ سے بولا، تم لوگ بھی آ گئے؟ کیا تم بھی بڑی بہن کے شاندار انداز کو دیکھنے آئے ہو؟ جب دونوں میں سے کسی نے جواب نہ دیا تو کوئنٹن نے کھانسی کی اور کہا، بڑا بھائی پچھلے ٹورنامنٹ میں حصہ لے چکا ہے اور چیمپئن بنا تھا، اس لیے اسے براہ راست کلاس ایف میں رکھا گیا ہے۔ بڑی بہن نے اس وقت حصہ نہیں لیا تھا، اس لیے قواعد کے مطابق اسے کلاس اے سے آغاز کرنا پڑا، لیکن پچھلے چند دنوں میں اس نے کوئی بھی مقابلہ نہیں ہارا، تو جیسے ہی یہ میچ ختم ہوگا وہ کلاس سی میں پہنچ جائے گی۔ پروین نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا،
یہ ٹورنامنٹ کتنے دنوں سے جاری ہے؟ 5 دن۔ کوئنٹن کو فوراً سمجھ آیا کہ پروین کیا سوچ رہی ہے، تو اس نے فوراً وضاحت کی۔ بڑی بہن خاص ہے، اس لیے منتظمین نے اس کے لیے ایک دن میں 4 میچ رکھے، جس طرح وہ تیزی سے آگے بڑھ سکے گی۔ جیسے ہی وہ کلاس ایف میں پہنچ جائے گی، پھر باقی مقابلہ کرنے والوں کا انتظار کرے گی اور بعد میں دوبارہ مقابلہ کرے گی۔ پروین، اسے یہ خاص سہولت کیوں نہیں دی گئی تھی؟ اسے تو اوروں کے ساتھ ٹیم بنا کر کھیلنا بھی پڑا۔ وہ تو اصل میں کوئنس اسکول آف مارشل آرٹس کی اصل بڑی بہن تھی۔ پروین کے دل میں تھوڑی سی خفگی ابھری۔ آخر کوئن نے اس کا اندراج کرتے وقت یہ خاص رعایت کیوں نہیں لی؟ وہ یقیناً ایسا کر سکتا تھا۔ وہ بھی سوچ ہی رہی تھی کہ کوئنٹن نے پوچھا، حسد ہو رہا ہے نا؟ پروین نے سر ہلا دیا۔ ہاں، ہو رہا ہے۔ کوئنٹن نے فخر سے کہا، چاہے ہو بھی فائدہ نہیں۔ یہ سہولت صرف بڑے بھائی اور بڑی بہن کو ملتی ہے۔ بڑے بھائی کو بھی یہی رعایت ملی تھی، اس لیے وہ دوسروں سے پہلے کلاس ایف تک پہنچ گیا تھا۔ پھر اس نے پروین کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، حوصلہ مت ہارو، ہم دنیا کے تیسرے نمبر کی ٹیم نے صرف ایک ہی لڑائی میں اپنا نام بنا لیا ہے۔ جب ہم کلاس ایف میں پہنچ جائیں گے تو پھر ہمیں کم از کم کلاس ای تک ہی رکھا جائے گا۔ اگلے 10 سال بعد جب ٹورنامنٹ ہوگا تو ہم سیدھے کلاس ای سے آغاز کریں گے۔ یہ کتنا آسان ہوگا۔ پروین، کوئنٹن نے سینہ چوڑا کرتے ہوئے کہا، اور آخر میں جب میں تیسری پوزیشن جیتوں گا تو سب لوگ تم دونوں پر رش کریں گے کہ تم نے میرے ساتھ ٹیم بنائی تھی۔ پروین نے مارس کے پیچھے سے بھی یہ محسوس کیا کہ اس خود فریبی میں ڈوبے نوجوان کے چہرے سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ آخر کسی کو اس کی دنیا کی تیسری نمبر کی ٹیم کی کیا پرواہ تھی؟ پروین کے ہونٹ پھڑکے۔ اسی وقت مقابلہ شروع ہوا اور ایک بڑی موٹی عورت رنگ میں داخل ہوئی۔ پورا مجمع جوش میں آ گیا۔ بڑی بہن، بڑی بہن! سب لوگ پرجوش انداز میں نعرے لگانے لگے۔ بڑی بہن اتنی طاقتور پٹھوں والی ہے، واقعی وہی بڑی بہن ہے۔ ایسے مسلز بنانا آسان نہیں۔ ہاں، میں بہت منتظر ہوں کہ بڑی بہن اور بڑے بھائی کا آمنے سامنے مقابلہ ہو۔ دیکھیں اصل میں زیادہ طاقتور کون ہے۔ میرا خیال ہے بڑی بہن سیدھے کلاس ایف تک پہنچ جائے گی۔ منتظمین پاگل ہیں جو اسے مقابلہ کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ سیدھا کلاس ایف میں کیوں نہیں ڈال دیتے؟ مجھے تو بس فائنل لڑائی دیکھنی ہے۔ چھوڑو، بہتر ہے کہ وہ قدم بقدم آگے بڑھے، زیادہ مزہ آئے گا۔ لوگ جوش و خروش سے گفتگو کر رہے تھے۔ پروین نے تھوڑی سی ہلاتے ہوئے جعلی بڑی بہن کو غور سے دیکھا۔ اس کے پٹھے واقعی محنت اور مشق کا نتیجہ تھے۔ عورتوں کے لیے ویسے ہی پٹھے بنانا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کا جسم مردوں جیسا مضبوط لگ رہا تھا۔ یہ واقعی قابل تعریف تھا۔ اگرچہ وہ اصل بڑی بہن نہیں تھی، لیکن پھر بھی قابل عزت تھی۔ اس دوران کلاس بی کا ایک اور فائٹر رنگ میں آیا۔ اس نے بڑی بہن کو سلام کیا اور کہا، یہ میرے لیے اعزاز ہے کہ میں آپ سے مقابلہ کر رہا ہوں۔ بڑی بہن نے سر ہلایا اور کہا، میں آپ کی رہنمائی کی منتظر ہوں۔ اگرچہ وہ مغرور تھی، لیکن الفاظ میں تہذیب جھلک رہی تھی۔ مقابلہ شروع ہوا۔ جعلی بڑی بہن کے پاس واقعی بنیادی مہارت موجود تھی۔ غور سے دیکھنے پر پروین کو اندازہ ہوا کہ وہ کوئنس اسکول آف مارشل آرٹس کی تکنیکیں استعمال کر رہی تھی۔ پروین نے آنکھیں تنگ کر لیں۔ تقریباً 20 وار کے بعد جعلی بڑی بہن نے جیت حاصل کر لی۔ تماشائیوں کی طرف سے زبردست تالیاں بجیں۔ بڑی بہن جیت گئی۔ یہ تو ظاہر تھا، شک ہی نہیں تھا۔ کیا یہ میرا وہم ہے یا بڑی بہن کچھ مشکل میں لگ رہی ہے؟
یہ اس لیے ہے کہ وہ بہت موٹی ہے، دیکھنے میں سست لگتی ہے لیکن طاقت بے پناہ ہے۔ کسی سے کہنا مت، مگر مجھے تو لگتا ہے کہ نمبر 028 کا مقابلہ زیادہ دلچسپ تھا۔ مجھے بھی یہی لگا۔ چپ! ایک نئے آنے والے کی بڑی بہن سے کیا برابری؟ لوگ اپنی اپنی رائے دے رہے تھے۔ جالی بڑی بہن سانس پھلا کر رنگ سے اتری اور بیک سٹیج چلی گئی تاکہ اگلے 3 میچوں کی تیاری کرے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد پروین بھی وہاں گئی۔ جالی بڑی بہن کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا تو وہ اندر داخل ہو گئی۔ جالی بڑی بہن نے چونک کر اسے دیکھا اور کہا، کون ہے وہاں؟ پروین نے اپنی بھویں اٹھا لی۔ جالی بڑی بہن کی حس تو کافی تیز نکلی۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ جالی بڑی بہن کی نظر اس کے بازو پر بندھی ہوئی مقابلے کی پٹی کے نمبر پر پڑی۔ وہ چونک گئی اور فوراً ہی مارشل آرٹس کے سب سے اعلیٰ سلام کے طور پر ایک گھٹنے پر بیٹھ گئی اور بولی، لنڈا اپنے سینئر کو سلام پیش کرتی ہے۔ سینئر؟ پروین حیران ہوئی، تم کس کی شاگرد ہو؟ میرے استاد سر لوکس ہیں۔ لوکس؟ کن اسکول آف مارشل آرٹس کے دوسرے سینئر شاگرد تھے اور یہ سب سال وہی فرقے کے معاملات سنبھالتے رہے تھے۔ پروین نے نرمی سے اسے اٹھایا اور کہا، کھڑی ہو کر بات کرو۔ وہ مضبوط جسامت والی عورت جس کا نام لنڈا تھا کھڑی ہوئی۔ اس کا قد پروین سے بھی آدھا سر اونچا تھا اور وہ بہت طاقتور تھی۔ اس کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ واقعی کوئن اسکول آف مارشل آرٹس کی طرز کی مشق کر رہی تھی۔ کوئن اسکول آف مارشل آرٹس ہمیشہ محنت، برداشت اور مضبوط جسم پر زور دیتا تھا، جبکہ ارون اسکول آف مارشل آرٹس لچک اور پھرتی پر زور دیتا تھا۔ اس لیے کوئن ہمیشہ ارون کو عیار بوڑھا کمینہ کہتا تھا۔ پروین کی کچھ پوچھنے سے پہلے ہی لنڈا نے وضاحت دی۔ ٹورنامنٹ کے منتظمین نے لوکاس سے رابطہ کیا اور کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کا بھیس بدلے تاکہ مقابلے کے لیے فنڈ جمع کر سکیں۔ وہ ارون اسکول آف مارشل آرٹ سے بھی بات کر چکے ہیں۔ بڑے بھائی نے یہ منظور کر لیا تو لوکاس سے بھی ہاں کر دی۔ پروین نے پھر سے اپنی بھویں اٹھائی۔ لنڈا نے مزید بتایا، یہ ٹورنامنٹ ہر 10 سال میں ایک بار ہوتا ہے، لیکن منتظمین کے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں اور وہ بہت مشکل سے یہ سب کرا رہے ہیں۔ جو شخص بڑے بھائی کا بھیس بدل رہا ہے اس کا کام آسان ہے، اسے صرف ماسک پہن کر تصویریں کھنچوانی ہیں اور بس۔ لیکن آپ کو تو اصل میں میدان میں اترنا ہوتا ہے، اسی لیے لوکاس نے مجھے بھیجا۔ اس طرح کچھ وقت کے لیے سب کو دھوکہ دیا جا سکے گا اور توجہ بھی آپ سے ہٹ جائے گی۔ اس نے احتیاط سے چاروں طرف دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، میں اب تک 20 مقابلے جیت چکی ہوں اور کلاس C میں پہنچ گئی ہوں۔ لوکاس نے میری تعریف کی اور کہا کہ میں نے اچھا کیا، لیکن اس نے مجھے رفتار کم کرنے کا کہا ہے کیونکہ اگر میں زیادہ آگے بڑھ گئی تو شاید سب کو پتہ چل جائے۔ اس لیے میں سوچ رہی ہوں کہ پیٹ درد کا بہانہ بنا کر کچھ دیر کے لیے مقابلے ملتوی کر دوں یا پھر سیدھا مقابلہ چھوڑ دوں تاکہ آپ کی شہرت کو نقصان نہ پہنچے۔ پروین! اس کے ہونٹوں کے کنارے پھڑکے۔ اس نے سر ہلایا اور کہا، ٹھیک ہے، جیسے تمہیں مناسب لگے ویسا کرو۔ کیا تمہارے استاد نے بتایا ہے کہ مجھے کلاس F میں پہنچنے کے بعد کیا کرنا ہوگا؟ لنڈا نے مسکرا کر جواب دیا، جی بالکل۔ انہوں نے کہا ہے جیسے ہی آپ فائنل میچ میں پہنچ جائیں تو آپ اپنی اصل شناخت ظاہر کر دیجیے، پھر ارون اسکول آف مارشل آرٹس کے بڑے بھائی سے لڑ کر جیت حاصل کریں اور شہرت سمیٹ کر فوراً وہاں سے چلے جائیں۔ اس طرح شروع کے مرحلوں میں آپ زیادہ نمایاں نہیں ہوں گی اور کوئی آپ کی اصل پہچان نہیں جان پائے گا۔ ٹھیک ہے، تو پھر ایسا ہی کریں گے، پروین نے کہا۔ وہ اپنی شناخت صرف اس لیے چھپا رہی تھی کیونکہ اس کی ماں نے کہا تھا کہ جب تک وہ خود کو بچانے کے قابل نہ ہو جائے خود کو ظاہر نہ کرے، ورنہ لوگ اسے نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اسپال میں قتل کی وہ کوشش جس میں
اس نے اس کے بالوں کی کچھ لٹیں کاٹ کر مارنے کی کوشش کی تھی۔ پروین کو اس نصیحت پر اور بھی یقین دلا گئی تھی۔ واقعی ایک پرسرار طاقت تھی جو ہمیشہ سے اس پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ اگر وہ بہت زیادہ نمایاں ہو گئی تو وہ ان کا نشانہ بن سکتی تھی۔ اسی وجہ سے اس نے اسمتھ خاندان کے پاس رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ آخر کار پاشا تو بہت کمزور اور بے بس تھے۔ وہاں نہ تو کوئی حفاظتی انتظام تھا اور نہ ہی طاقت۔ وہ اس سے دور رہ کر ہی زیادہ محفوظ رہ سکتے تھے۔ جہاں تک اسمتھ خاندان کی بات تھی، وہاں بھی وہ صرف عارضی طور پر مقیم تھی۔ یہ سوچتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی۔ جیسے ہی وہ نکلی تو کوئنٹن سامنے آ گیا۔ پروین کو بڑی بہن کے کمرے سے نکلتے دیکھ کر اس نے فوراً ایک معنی خیز نظر ڈالی اور مسکرا کر کہا، اوہ، تو کوئی چپکے سے بڑی بہن کے پاس گیا تھا آٹوگراف اور تصویر لینے؟ پروین، کوئنٹن نے فوراً کہا، میں سب سمجھ گیا، سب جان گیا، شرمانے کی ضرورت نہیں۔ بڑی بہن کی تعریف کرنا بالکل عام بات ہے۔ پروین نے اس کی بیوقوفی کو نظر انداز کیا اور باہر کی طرف بڑھ گئی۔ چلتے ہوئے اس نے پوچھا، تم گھر کیوں نہیں جا رہے؟ آج کے مقابلے تو ختم ہو چکے تھے، پھر وہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ کوئنٹن نے جواب دیا، نہیں، میں تو یہیں رہوں گا، دور سے ہی بڑی بہن کو دیکھتا رہوں گا۔ پروین نے اس کی بات کا جواب دینا فضول سمجھا۔ وہ سالس کو اطلاع دینے کے بعد سیدھا گھر چلی گئی۔ گھر پہنچی تو دیکھا کہ اولڈ میڈی دروازے پر بیٹھا کہیں کھویا ہوا ہے۔ جیسے ہی اس نے پروین کو دیکھا تو چونک گیا اور بولا، زمرد؟ پروین ابھی بھی گاڑی میں تھی۔ اس نے کھڑکی نیچے کی، اس لیے گچا اولڈ میڈی کی سرگوشی بہت ہلکی تھی مگر وہ صاف سنائی دی، زمرد، زمرد پاشا۔ یہ سوچ کر کہ وہ اس کی ماں کو جانتا ہے، پروین کے ہاتھ سے بریک زور سے دب گئی۔ وہ فوراً گاڑی سے اتری، اولڈ میڈی کے پاس گئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی، کیا تم میری ماں کو جانتے ہو؟ بوڑھا آدمی حیران و پریشان ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن اور کھویا ہوا سا تاثر تھا۔ پروین نے بھویں سکیڑ کر اسے یاد دلایا، زمرد پاشا۔ یہ سنتے ہی اولڈ میڈی پرجوش ہو کر چلایا، زمرد! پروین، جیسا کہ اس نے سوچا تھا، وہ واقعی زمرد کو جانتا تھا۔ پروین نے دروازے پر موجود سیکورٹی گارڈ سے کہا کہ گاڑی پارک کرے۔ پھر وہ اولڈ میڈی کا بازو پکڑ کر بولی، تم کہاں رہتے ہو؟ میں تمہیں وہاں لے چلتی ہوں۔ اولڈ میڈی مسکرایا اور سر ہلایا، کیا تم مجھے برگر دو گی؟ ہاں، ٹھیک ہے۔ یوں دونوں ساتھ چل دیے۔ رات کا اندھیرا چھا چکا تھا۔ پورا میز ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان پر سیاہ چادر تنی ہو۔ آج خاص بات یہ تھی کہ دھند نہیں تھی اور آسمان پر چند ستارے چمک رہے تھے۔ بڑے شہر میں جہاں ہر طرف روشنی ہوتی ہے وہاں ستارے دکھائی دینا مشکل ہوتا ہے، لیکن مینر کے آس پاس لوگ زیادہ نہیں رہتے تھے۔ چند لوگوں کی لائٹس ہی بند تھی، اس لیے نظر کافی دور تک جا رہی تھی۔ اولڈ میڈی اسی کونے میں واقع گھر تک لے گیا۔ اس نے دروازہ کھولا، بتی جلائی، تب جا کے پروین کی آنکھوں کو کچھ سکون ملا۔ اس نے کمرے کے گرد نظر دوڑائی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اولڈ میڈی کے برعکس گھر صاف ستھرا تھا۔ لگتا تھا کہ بٹلر کا یہ کہنا درست تھا کہ اس کے ساتھ ظلم نہیں کیا جا رہا۔ اگرچہ اولڈ میڈی کے جسم پر جلن کے نشانات تھے، اس لیے وہ نہانے سے کتراتا تھا اور بظاہر بہت میلا لگتا تھا، مگر چادریں اکثر بدلی جاتی تھیں اور گھر میں کسی قسم کی بو نہیں تھی۔ پروین کے دیکھتے ہی دیکھتے اولڈ میڈی نے چپکے سے فریج سے ایک برگر نکالا اور اسے پکڑا کر بولا، یہ لو زمرد، کھا لو۔ پروین پھر سے چونکی، زمرد؟ اس نے برگر کو دیکھتے ہوئے بھویں سکیڑ لی۔ اسی دوران اولڈ میڈی نے دروازے کی طرف چوکنا ہو کر کہا، گھبراؤ نہیں، بھوکی نہیں مرو گی۔ پروین وہ مزید الجھ گئی، جہاں گھر پر ہیں تو بھوکے مرنے کا کیا مطلب؟ آخر زمرد اور اولڈ میڈی کا آپس میں کیا رشتہ تھا؟ لگ رہا تھا جیسے وہ زمرد کی حفاظت کر رہا ہو۔ اسی سوچ میں تھی کہ اولڈ میڈی اچانک مسکرایا اور بولا،
کیا تم نے ایان کے بچوں کو جنم دیا زمرد؟ پروین اولڈ میڈی بے ربط انداز سے بات کرنے لگا۔ ایان کی اب ایک بیٹی ہے۔ پروین کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ وہ اچانک کھڑی ہوئی اور سخت لہجے میں پوچھا، کیا تم رائن اسمتھ ہو؟ اسے یہ شک پہلے دن سے تھا۔ یہ دیوانہ آدمی غالباً رائن ہی ہے، ورنہ وہ پرہجوم مقابلے میں کیوں جاتا؟ اگر واقعی پاگل ہوتا تو وہاں جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ سنتے ہی اولڈ میڈی لمحہ بھر کو رکا، پھر ہونٹ ٹیڑھے کر کے حقارت سے بولا، رائن بدصورت ہے، وہ ایان جتنا خوبصورت نہیں۔ زمرد تم رائن سے شادی مت کرنا، ویسے بھی رائن کی عقل زیادہ نہیں، اگر تم نے اس سے بچہ پیدا کیا تو بیٹی کی عقل پر بھی اثر پڑے گا۔ پروین وہ مزید الجھنے پڑ گئی، آخر وہ خود رائن ہے تو اپنے آپ کو بدصورت کیوں کہہ رہا ہے؟ پھر وہ جینس، آئی کیو وغیرہ کی باتیں بھی کر رہا تھا۔ یہ کیسا گاؤں کا سیدھا سادہ آدمی ہے؟ پروین نے گھر پہ نظر دوڑائی، لیکن کوئی خاص سراغ نہیں ملا۔ آخر کار وہ مایوس ہو کر اٹھی اور بولی، میں چلتی ہوں۔ اولڈ میڈی نے سر ہلایا۔ پروین کے جانے کے بعد وہ بار بار سوچتا رہا، جیسے کچھ بھول رہا ہو، مگر دماغ بہت سست تھا، یاد نہیں آ سکا۔ آخر وہ مسکرایا اور ہاتھ میں موجود برگر کھانے لگا۔ ابھی وہ کھا ہی رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ پروین نے دروازہ کھولا، وہی کھڑی تھی، جیسے اس نے فیصلہ کر لیا ہو۔ آہستہ سے بولی، اولڈ میڈی، کیا میں تمہارا علاج کر دوں؟ اگلا دن پروین جب نیند سے اٹھنے کے بعد جماہی لیتے ہوئے اپنے کمرے سے باہر نکلی تو اس نے دیکھا کہ مارینا دوسری منزل کے چھوٹے سے ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہے۔ جیسے ہی اس نے پروین کو کمرے سے نکلتے دیکھا، فوراً آگے بڑھ آئی۔ تم جاگ گئی پروین؟ پروین نے سر ہلایا۔ مارینا جیسے اس کا انتظار ہی کر رہی تھی، اس نے پوچھا، میں نے سنا ہے کہ تم اولڈ میڈی کی بیماری کا علاج کرنے کا سوچ رہی ہو۔ پروین نے پھر سے اس بات میں سر ہلایا۔ اسے پہلے تک اس نے اولڈ میڈی کو زیادہ اہمیت نہیں دی تھی، اسی لیے اس پر توجہ بھی نہیں دی، لیکن بعد میں جب اسے پتہ چلا کہ وہ شاید رائن ہو سکتا ہے، تب اس نے دیکھا کہ وہ واقعی بیمار ہے اور اپنی عقل و ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے۔ اسے اپنے ماضی کی بھی زیادہ باتیں یاد نہیں رہیں۔ کل رات سوچنے کے بعد پروین نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کا علاج کرے گی۔ اگر وہ اسے صحت مند کر دے تو وہ اسے رائن اور اپنی ماں کے بارے میں سب کچھ بتا سکتا ہے۔ لیکن اولڈ میڈی کا علاج کرنا آسان نہیں تھا۔ سب سے پہلے تو وہ ایک دیوانہ شخص تھا، اس لیے پروین کو اسمتھ خاندان کے لوگوں کی مدد لینا پڑے گی تاکہ وہ اس پر نظر رکھ سکیں اور وہ بھاگ نہ جائے۔ سچ یہ ہے کہ اگر پروین بار بار اولڈ میڈی سے ملنے جاتی تو ضرور دوسروں کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لیتی، اسی لیے اس نے سیدھا بٹلر کو بتا دیا کہ وہ اولڈ میڈی کا علاج کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یوں سب کے سامنے کھلے عام کام کرنے سے غیر ضروری شک و شبہات سے بچا جا سکتا تھا، مگر اسے یہ امید نہیں تھی کہ صرف ایک رات میں یہ بات پورے اسمتھ خاندان تک پھیل جائے گی۔ مارینا اندر ہی اندر الجھن کا شکار تھی۔ اس نے کہا، دراصل انکل ایان نے بھی پہلے ایک ڈاکٹر کو بلایا تھا، وہ بہت ہی ماہر معالج تھا، بلکہ دنیا کا سب سے مشہور ماہر نفسیات سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اولڈ میڈی کو ٹھیک نہیں کر سکا۔ پروین، میں جانتی ہوں کہ تم اپنے ڈاکٹر ہونے کا ثبوت دینا چاہتی ہو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اولڈ میڈی کو اپنے تجربے کے لیے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مارینا اور وان دونوں نے جب یہ خبر سنی تو چپکے سے بات کی تھی۔ دونوں کا یہی خیال تھا کہ پروین نے اچانک یہ فیصلہ شاید اس لیے کیا ہے کیونکہ وہ اپنے کام میں شہرت چاہتی ہے۔ وہ ایک ڈاکٹر تھی، لیکن نیو یارک میں کوئی اس سے علاج کروانے کی جرات نہیں کرتا تھا، اسی لیے اس نے ایک ایسی بیماری کو چنا جس کا علاج مشکل تھا، تاکہ وہ اس پر قابو پا کر اپنا نام بنا سکے، ہے نا؟ اسی لیے مارینا نے اس سے سیدھے آ کر بات کی، وہ گھما پھرا کر بات کرنے والی نہیں تھی، اس لیے کھل کر کہہ دیا۔ پروین کو اس کی یہ صاف گوئی اچھی لگی، یوں اسے دوسروں کے خیالات کا اندازہ لگانے میں وقت ضائع نہیں کرنا پڑتا۔ اس نے بھی سیدھا جواب دیا،
میں اسے شہرت کے لیے استعمال نہیں کر رہی، میرا واقعی ارادہ ہے کہ میں اسے ٹھیک کر دوں۔ یہ کہہ کر وہ نیچے باورچی خانے میں کھانے کی تلاش میں چلی گئی۔ مارینا پروین کا جواب سن کر وہ اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ وان آرام سے ایک لانر پر لیٹا دھوپ سیک رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے پوچھا، کیسا رہا؟ کیا اس نے ارادہ بدل دیا؟ مارینا نے سر ہلا دیا۔ وان نے تیوری چڑھائی اور طنزیہ انداز میں کہا، وہ واقعی ضدی ہے نا؟ خیر، اگر وہ بضد ہے تو کرنے دو جو چاہتی ہے۔ اس سے اندازہ ہی نہیں کہ انکل ایان کی میڈیکل ٹیم کتنی ماہر ہے۔ وہ بیماری جو وہ ٹھیک نہیں کر سکے، نورا کیسے کر پائے گی؟ مرینا نے آنکھیں گھمائیں۔ یقیناً وان نے فوراً بات بدل دی اور کہا، خیر، اگر وہ اس کا علاج کرنا چاہتی ہے تو کرنے دو۔ زیادہ سے زیادہ ہم بس اولڈ میڈی پر کڑی نظر رکھیں گے اور لوگوں سے کہہ دیں گے کہ اس کی حالت میں بہتری آ رہی ہے۔ آخر وہ کر ہی کیا سکتا تھا اگر اس کی چھوٹی بہن ضد پر اتر آئی تھی؟ مارینا ہنس پڑی۔ تم واقعی کچھ اور کہتے ہو اور دل میں کچھ اور سوچتے ہو۔ وان نے ناک سکیڑی، کتنا جھنجھٹ ہے، میرے پاس پہلے ہی اتنے کام ہیں اور اب مجھے اس کی گڑبڑ بھی سنبھالنی پڑے گی۔ خیر، اگر باہر کوئی پوچھے تو یہی کہنا کہ اولڈ میڈی کی حالت کافی بہتر لگتی ہے اور وہ اب کم از کم پاگلوں جیسا رویہ نہیں دکھاتا۔ اس کی بیماری کو زیادہ سنجیدہ بنا کر بیان کرنا کوئی مسئلہ نہیں، مورینا نے جواب دیا۔ دوسری طرف پروین نے پیٹ بھر کر تھوڑا کھانا کھایا اور پھر اولڈ میڈی کو دیکھنے پچھواڑے جانے کی تیاری کرنے لگی۔ اولڈ میڈی کی بیماری دماغ میں تھی، لیکن یہ ایسا نہیں تھا کہ دماغ میں کوئی چیز بن گئی ہو، بلکہ یہ اعصابی مسئلہ تھا جس کا علاج سرجری سے ممکن نہیں تھا۔ اس کی حالت کے لیے متبادل طریقہ علاج درکار تھا۔ پروین نے پچھلی رات اس کی بیماری کا باریک بینی سے مطالعہ کیا تھا اور فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس پر ایکیوپنکچر سوئیوں کا علاج کرے گی۔ جب وہ باہر جا رہی تھی تو جولیانا اندر آ رہی تھی۔ پروین نے اسے دیکھ کر فوراً نظر ہٹا لی۔ وہ آگے بڑھنے ہی والی تھی کہ جولیانا نے مسکراتے ہوئے سلام کیا۔ پروین، کیا تم مینشن کی پچھلی طرف جا رہی ہو؟ پروین رکی اور اسے غور سے دیکھا۔ کل ہی دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا تھا، لیکن وہ آج ایسے برتاؤ کر رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ واقعی بہت خوفناک ہو رہی تھی۔ پروین نے ہونٹ ٹیڑھے کر کے حقارت سے کہا، ہاں، پھر بغیر کسی تاخیر کے آگے کی طرف بڑھ گئی۔ جولیانا نے نظریں جھکا لی اور ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ سجا لی۔ اوہ، تو وہ اولڈ میڈی کا علاج کر کے اپنا نام بنانا چاہتی تھی۔ واقعی اپنے بارے میں بہت اونچا سوچتی ہے۔ جولیانا اب بس یہ دیکھنے کے لیے انتظار کرے گی کہ وہ کیسے سب کے سامنے رسوا ہوتی ہے۔ جب پروین پچھلے آنگن کے سنسان باغ کی طرف جا رہی تھی تو تمام نوکر جاگ چکے تھے۔ سب نے اسے دیکھا، لیکن اس کے قریب آنے سے پہلے ہی جلدی سے وہاں سے ہٹ گئے۔ ان میں سے دو آہستہ آواز میں ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے۔ کیا تم نے سنا؟ مس پروین اولڈ میڈی کی بیماری کا علاج کرنے جا رہی ہیں۔ کیا وہ سمجھتی ہے کہ وہ اسے ٹھیک کر سکتی ہے، جبکہ پرانے سر نے پہلے ہی سب سے ماہر ڈاکٹر کو بلایا تھا اور وہ بھی کچھ نہیں کر سکا؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ ابھی اسمتھ خاندان میں آئی ہے اور چاہتی ہے کہ کوئی کارنامہ انجام دے تاکہ لوگ اسے کم نہ سمجھیں، مگر کیا یہ زیادہ نہیں ہو گیا؟ چلو جلدی سے نکل چلتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہماری صحت میں بھی کوئی مسئلہ دیکھ لے اور پھر ہمارے علاج پر بھول جائے۔ اگر ہم انکار کریں تو یہ اس کی بے عزتی ہوگی، اور اگر نہ کریں تو کیا ہم واقعی اس کے تجرباتی مریض بنیں گے؟ اولڈ میڈی تو بہت بیچارہ ہے، وہ پہلے ہی پاگل ہو گیا ہے، اب اس کے ہاتھوں اسے مزید تکلیف اٹھانا پڑے گی، کسی نے جھجکتے ہوئے کہا۔ لیکن مجھے تو مس پروین کافی پرعزم لگ رہی ہیں، کیا پتہ وہ واقعی سے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ مس پروین تو صرف سرجن ہیں اور وہ بھی کوئی مشہور نہیں، وہ ذہنی بیماریوں کا علاج کیسے کر سکتی ہے جبکہ ماہر نفسیات بھی اسے ٹھیک نہیں کر سکے؟ لوگ سرگوشیاں کر رہے تھے
مگر پروین نے ان کی باتوں کی پرواہ نہیں کی اور سیدھی اولڈ میڈی کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ اولڈ میڈی برگر کھا رہا تھا۔ پروین کے آنے کی خبر ہونے پر بٹلر بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے پروین کو ایک عجیب سی نظر سے دیکھا۔ گزشتہ رات جب پروین نے کہا تھا کہ وہ اولڈ میڈی کا علاج کرنا چاہتی ہے تو بٹلر اس فیصلے سے بالکل خوش نہیں تھا۔ اولڈ میڈی بھی ایک انسان تھا، اگرچہ وہ پاگل ہو چکا تھا لیکن وہ زندہ انسان تھا۔ کیا کوئی بھی اس کی زندگی سے یوں کھیل سکتا تھا؟ اس نے فوراً جوئل کو بتایا، لیکن بات یہ تھی کہ جوئل نے مختصر سوچ و بچار کے بعد اجازت دے دی۔ اس لیے بٹلر مجبوراً یہاں آیا تاکہ سب پر نظر رکھ سکے۔ سالوں سے اولڈ میڈی کے ساتھ سب سے زیادہ تعلق اسی کا تھا اور اولڈ میڈی بھی اس کے ساتھ زیادہ مانوس تھا، اس لیے وہ نہیں چاہتا تھا کہ اولڈ میڈی کو تکلیف ہو۔ پروین جو ڈبہ لائی تھی وہ کھولا۔ اس کے اندر لمبی اور باریک سوئیاں تھیں۔ بٹلر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ مس پروین، یہ کیا ہے؟ پروین نے سوئی تلاش کرتی ہوئے کہا، ایکیوپنکچر کی سوئیاں۔ بٹلر، اس کی ہونٹ کانپ گئے۔ لیکن آپ تو سرجن ہیں۔ ہاں، پروین نے عام سے انداز میں جواب دیا۔ پھر اس نے اولڈ میڈی کی طرف دیکھا، اس کے سر پر کچھ جگہوں کو دبایا، پھر ایک مناسب جگہ پر لمبی سوئی سیدھی اس کے سر میں گھونپ دی۔ یہ منظر دیکھ کر بٹلر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایسی لمبی سوئی کو سر میں اترتے دیکھنا واقعی خوفناک تھا، خاص طور پر جب وہ آہستہ آہستہ اندر جا رہی تھی۔ بٹلر کی سانس جیسے رک گئی۔ اس نے اولڈ میڈی کی طرف دیکھا جو برگر کھاتے کھاتے رک گیا اور آہستہ سے سر اٹھانے لگا۔ پروین نے کہا، حرکت مت کرو۔ اولڈ میڈی فوراً فرمانبرداری سے ساکت ہو گیا۔ جب سوئی پوری طرح سر میں اتر گئی تو پروین نے اوپر سے سوئی کو تھوڑا سا گھمایا اور پھر باہر نکال دیا۔ پوری کارروائی نے بٹلر کو خوف اور بے چینی میں ڈال دیا۔ اسے لگا جیسے یہ سوئی سیدھی دماغ کو چھید دے گی۔ باہر کچھ لوگ چھپ کر یہ سب دیکھ رہے تھے۔ فلورنس بھی خبر سن کر آ پہنچی۔ جب اس نے پروین کو یہ کرتے دیکھا تو ڈر کے مارے دل تھام کر بولی، مس پروین، کیا آپ واقعی جانتی ہیں کہ کیا کر رہی ہیں؟ کہیں کسی کی جان نہ لے بیٹھنا۔ اگرچہ اولڈ میڈی ذہنی مریض ہے لیکن پرانے سر نے خود اسے یہاں رہنے کی اجازت دی ہے۔ خبردار اگر تم نے اسے نقصان پہنچایا۔ اس بار فلورنس جھگڑا نہیں کر رہی تھی بلکہ سچ مچ ایان کی حفاظت کر رہی تھی۔ ایان کے معاملے میں جس شخص کو وہ اہم سمجھتا، فلورنس ہمیشہ اس کے حکم کی حفاظت کرتی۔ یہی وجہ تھی کہ جوئل نے گھر کا انتظام اس سے واپس نہیں لیا۔ کبھی کبھار وفاداری قابلیت سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ پروین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سب کی نظریں اولڈ میڈی پر تھیں۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے پروین کے ہاتھ میں موجود سوئی کی طرف دیکھا۔ بٹلر نے گھبراہٹ میں پوچھا، اولڈ میڈی کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ اولڈ میڈی کی آنکھوں میں موجود الجھن کچھ کم ہو گئی تھی۔ اس نے اپنا سر چھوا اور پھر سوچ میں پڑ گیا۔